بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی بریلوی فرام ساکی ناکا کرلا ویسٹ ممبئی. میرا نمبر تقریباً لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں انہیں بتا دوں 9146122911. حضرات، میرے اس ویڈیو کو آپ بغور سنیں اور ثواب جاریہ کے لیے دوسرے مسلمانوں کو گمراہوں سے، گمراہ گروں سے بچانے کے لیے خوب عام کریں. سالم نشاتی نام کا ایک عقل سے پینگل انسان جو سنگم نیر احمد نگر ضلع مہاراشٹر میں رہتا ہے، اس بیچارے کو یہ خبر سوار ہوا کہ وہ مفتی ہے اور بزوم خیش مفتی بنا پھر رہا ہے. لوگوں سے بار بار اپنا تعارف مفتی کہہ کر کہلواتا ہے، کرواتا ہے. فیس بک پر اپنی آئی ڈی کا نام ہی اس نے مفتی رکھا ہے. خدا جانے لوگوں کو اتنا مفتی بننے کا شوق کیوں ہو رہا ہے. بہرحال اس نے جب دیکھا کہ صوفی کلیم حنفی رضوی کی کافی شہرت ہے عالمی سطح پر بحمداللہ تبارک و تعالی، تو ان سے گفت و شنید کر کے اور چرب زبانی کے ذریعے میں اپنا لوہا منوا لوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے تو کیا پورے بر مذہبوں کو کبھی یہ دن نہیں دکھائے گا کہ وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں پر فتح حاصل کر سکے. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ بار بار یہ چیلنج کر رہا ہے کہ بریلوی حنفی نہیں ہے اور بریلوی اپنے آپ کو حنفی ثابت کریں. اس سلسلے میں اس نے مجھے کئی کال کیے، اپنے چیڑوں سے کال کروائے، گروپ میں ایڈ کیا، گالی گلوچ کی، بہت کچھ ہوا. وہ سارے اسکرین شاٹس میرے پاس محفوظ ہیں اور کوئی صاحب اگر چاہیں تو انہیں میں دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے اسی نمبر پہ واٹس ایپ چالو ہے. بہرحال وہ بار بار یہ چیلنج کر رہا تھا، تو میں نے اس کے گروپ میں 9 منٹ کا ایک ویڈیو ریلیز کیا اور کہا دیکھو ایسا ہے، اگر واقعی میں تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلے یہ کہ تم میرے پاس آؤ، دوسرا یہ کہ میں تمہارے پاس آؤں، روبرو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ کرواتے ہیں، منظر عام پر اس چیز کو لاتے ہیں. تیسرا یہ کہ فون کرو، 10 منٹ تم بات کرو، 10 منٹ میں بات کروں. چوتھا یہ کہ واٹس ایپ پہ ایک گروپ بناتے ہیں جس میں 10 لوگ ہمارے ہوں، 10 تمہارے ہوں. صرف تم اور میں بات کریں گے، یا تو ٹیکسٹ میں بات کرو یا تو وائس میں بات کرو. وہ بندہ، میں نے اپنی 9 منٹ کی آڈیو میں یہ کہا کہ تم نے خود ہی موضوع بھی متعین کر لیا اور تمام شرطیں خود ہی طے کر لی، جبکہ مناظرے کا یہ اصول نہیں ہے. دونوں فریق اپنی اپنی سہولت کے حساب سے شرائط طے کرتے ہیں. اس بیچارے غریب کو کبھی مدرسے کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوگا، تو لہٰذا وہ اس قسم کی خبط الحواس کی طرح باتیں کرتا ہے. بہرحال اس کو جانے دیجیے. میری یہ آڈیو جب ان کے گروپ میں ڈالی میں نے، تو دیوبندیوں نے یہ کہہ کر سننے سے انکار کیا کہ بہت لمبی آڈیو، ہم اتنی لمبی آڈیو نہیں سنتے، 2 منٹ کی آڈیو بنائیے آپ. ان جہلا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 2 منٹ میں 2 منٹ کی قید کے ساتھ میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بسا اوقات عبارت پڑھنی، اس کی تشریح کرنی اور اس کے ضمن میں اقوال وغیرہ پیش کرنے کی صورت میں ٹائم بڑھ جاتا ہے، اس لیے میں نے 10 منٹ کا ٹائم کہا تھا. بہرحال میری اس آڈیو کے بعد سالم نے میرے رد میں ایک آڈیو بنایا اور پھیلایا. ابھی 31 جنوری کی رات 2015 رات کے تقریباً 3:15 بج رہے ہیں. میں نے اس کی آڈیو سنی تو اس آڈیو میں اس نے مجھ پر پہلے الزام لگایا کہ صوفی کلیم حنفی گالیاں بہت دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور سخت کلامی کرتے ہیں، اور سخت کلامی سے بچنے کے لیے اس نے ایک حدیث پاک سنائی. حالانکہ اس کا کوئی حوالہ اس نے نہیں دیا. اس کی آڈیو کو میں اس ویڈیو میں میری گفتگو کے بعد آپ اس کو سن سکیں گے. میں اس میں اٹیچ کر کے ڈال رہا ہوں تاکہ لوگ اچھے سے سن لیں کہ میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں. بہرحال اس نے حدیث سنائی تو اس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. میں پورے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی میں سالم مفتی ہے؟ 1 مرتبہ اگر رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ سبقت لسانی ہے، لیکن تکرار کرنا، 2 مرتبہ کہنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اسے علم سے دور دور تک کا لینا نہیں ہے اس سالم کا. اور عجیب بات ہے کہ دیوبندیوں نے اسے مفتی بنا کر پیش کیا. اور
معمولی مسلمان بھی جانتا ہے کہ صحابیہ یعنی عورت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے اور مرد کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے. تو پہلے تو سالم ہمیں اس کا جواب دے کہ اس نے اتنی فاش، اتنی واضح، اتنی بڑی غلطی کیوں کی، جبکہ بقول اس کے وہ مفتی ہے. پھر دوسری بات، اس بیوقوف نے یہ کہا کہ بریلوی اس لیے حنفی نہیں ہے چونکہ بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور مسلک صرف 4 ہے، 5واں مسلک نہیں ہے. چنانچہ بریلوی جو ہے وہ حنفی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بریلوی 4تھے مسلک کو مانتے ہیں، 5ویں مسلک کو مانتے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے واللہ العظیم، کیا واقعی میں دیوبندی مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں یا گھاس چھیل کر آتے ہیں؟ پہلے تو اس پر میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں پہلے اس کو بتا دوں کہ مسلک 4 نہیں ہے، مذہب 4 ہے. یہ احناف، شوافع، مالکیہ، یہ جو 4 ائمہ کرام کے فقہی مذاہب ہیں، انہیں مذہب کہا جاتا ہے، مسلک نہیں. ابھی حوالے کے لیے میں آپ کے سامنے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اہل سنت و جماعت بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین بھی اپنا بزرگ امام و پیشوا مانتے ہیں، حضرت نے اپنی مشہور زمانہ کتاب عقد الجید کے صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے کہ ان آخری زمانوں میں اس طرح کا سوائے ان 4 مذاہب کے کوئی مذہب نہیں ہے. ہاں، امامیہ اور زیدیہ مذاہب تو ضرور ہیں مگر وہ اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں ہے. پھر حضرت نے صفحہ 33 پر عقد الجید میں جب مذاہب حقہ ان 4 کے سوا مٹ گئے تو ان کی پیروی ہی سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کی پیروی ہے، اور ان 4 سے جدا ہونا سواد اعظم سے کٹ جانا ہے. اب بتاؤ، حضرت شاہ ولی اللہ تو ان 4 کو مذہب کہے اور یہ مجہول مطلق جہل مرکب کہہ رہا ہے کہ یہ 4 مسلک ہے، مذہب نہیں ہے. اگرچہ انہیں مسلک بھی کہا جا سکتا ہے لیکن وہ مطلق ان کے مذہب ہونے کا انکار کر رہا اور صرف مسلک ہی مان رہا ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 64 پر لکھتے ہیں فإن اہل سنت و جماعت کے مذاہب کی بات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل سنت 3-4 صدیوں کے بعد اہل سنت کے 4 مذاہب بن گئے. 3 یا 4 صدی کے بعد اہل سنت کے 4 مذاہب بن گئے، اور فروعی مسائل میں ان 4 مذاہب کے علاوہ اہل سنت میں کوئی مذہب نہیں ہے. سمجھے؟ اب ولم یبقی مذاہب، اب کوئی مذہب باقی ہی نہیں رہا ان 4 کے علاوہ. اب اس سے پوچھئے کہ قاضی ثناء اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے حتیٰ کی فقہ کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، در مختار عالمگیری وغیرہ، فقہ حنفی کی یا دیگر فقہ کی کتابیں، تو اس میں یہی لکھا ہوگا یہ فقہ حنفی کا قول مختار ہے، یعنی پسندیدہ قول ہے، یہ مذہب حنفی کا راجح قول ہے. تو جگہ جگہ مذہب حنفی آتا ہے. تو ہم نے کبھی مذہب اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا. پھر بقول اس کے کہ مسلک 4 ہے، 5واں نہیں ہو سکتا، اگر 5واں ہو گیا تو وہ ان 4 سے کٹ گیا، گمراہ ہو گیا. تو اب ذرا سالم، اگر تم بیٹھے ہو تو اب کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کانوں کو میری طرف کر لو اچھے سے اور سن لو کہ ہم بریلوی چونکہ بد مذہبوں سے امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ حقیقی اہل سنت و جماعت ہم لوگ ہیں، نہ کہ تم لوگ ہو. اب اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم مجرم ہوئے، تو کیا دیوبندیوں نے ایسا نہیں کیا؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، مولوی توحید عالم قاسمی بجنوری جو اس وقت دارالعلوم دیوبند میں استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلک اہل السنہ والجماعہ.
یعنی علماء دیوبند کے عقائد و نظریات، علماء دیوبند کے مسلک کو مسلک اہل سنت اس نے قرار دیا۔ تو اب اس کے اوپر سالم کا کیا فتویٰ ہے؟ اب جو لوگ انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں وہ ایک کام کریں، گوگل میں الاسر چینل اوپن کریں، وہاں مولانا سلیم اللہ خان شیخ الحدیث کوئی ان کے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے علماء دیوبند کے مسلک و مزاج کی خصوصیت۔ اب ان سے پوچھو کہ علماء دیوبند کا مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک تو چار ہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک مضبوط حوالہ دے رہا ہوں، مشہور دیوبندی عالم منکر ختم نبوت مولوی قاسم نانوتوی، جن کو یہ لوگ حجت الاسلام اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کے پوتے قاری طیب کو کون نہیں جانتا، جن کو حکیم الاسلام کے نام سے یہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، ہر کتب خانے پر مشہور جگہوں پر بمبئی دلی میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کتاب کا نام ہی ہے مسلک علماء دیوبند۔ اب سالم پلیز یار پہلے تم یہ بتانا کہ اب یہ مسلک علماء دیوبند کہاں سے آ گیا؟ مسلک تو چار ہی ہے، تو اس کا مطلب دیوبندی حنفیت سے کٹے ہوئے ہیں، شافعیت سے، مالکیت سے، حنبلیت سے کٹے ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے اور نیچے تفصیل فرنٹ پیج پر ہی تفصیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیوبندی کسی گروہ کا نام نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت۔ مجھے یہ بھی ہنسی آ رہی کہ دیوبندی اتنے بڑے گھامڑ ہوتے ہیں کہ اردو میں اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا ہے، اہل سنت وجماعت ہوتا ہے۔ بہرحال لکھا دیوبندی کسی گروہ کا نام نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے نظریات کی حامل مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ احمقو، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی پہچان اس زمانے میں بریلویت سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کہا؟ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14ویں صدی ہجری میں ناموس رسالت کے سب سے بڑے محافظ تھے، جب فتنہ قادیانیت، غیر مقلدیت، دیوبندیت، چکرالیت، میچریت، کئی فرقوں نے اہل سنت و جماعت کی شکل و صورت کو مسخ کرنا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم الشان شخصیت کو پیدا کیا اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کی ناموس کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو اب اہل سنت و جماعت ان کے نام سے پہچانا گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم لوگ کوئی نیا دین یا نیا مذہب نہیں مراد لیتے ہیں، بلکہ یہی امت کا سواد اعظم مسلک اہل سنت و جماعت ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی مراد ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے مسلک اہل سنت نہیں مراد ہے تو دیوبندی بتائیں کہ مسلک علماء دیوبند کیا ہے؟ مسلک علماء دیوبند کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب نے میری آڈیو سنی، شکریہ۔ اب چونکہ سالم کا دعویٰ تھا کہ بریلوی حنفی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو میں نے جواب دے دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے میں اور اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچاننے والے تنہا ہم ہی نہیں ہے، یہ کام دیوبندی بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بریلوی کیونکہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ان کے نظر میں حقیقی سنی وہ ہیں، اس لیے انہوں نے سنی حنفی دیوبندی لگایا، ہم نے سنی حنفی بریلوی لگایا۔ اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کا میں نے معقول جواب دیا۔ سالم پہلے یہ بتائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اس نے عنہ کہا، 2 مرتبہ کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور ایسا کہنا، ایسا کس کتاب میں لکھا ہے کہ صحابیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا، جبکہ یہ مرد صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دوسری بات، اس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو 5واں مسلک قرار دیا۔ تو علماء دیوبند نے جو باقاعدہ کتابیں لکھی ہے مسلک دیوبند پر اور اسے مسلک حق ثابت کیا ہے، مسلک اہل سنت ثابت کیا، تو یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اب چونکہ اس کا جواب میں نے دے دیا،
اب سالم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مجھ سے اور سوال کرے. ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ سوال پہ سوال وہی کرے گا اور میں جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. اب سوال میری جانب سے ہوگا. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے سالم کو فون کریں اور مجھے کانفرنس پہ لیں. سالم سے میرا سوال ہوگا علماء دیوبند کی عبارات پر اور کفریہ عبارات پر نہیں, وہ عبارات پر جو مغلظات پر مبنی ہے. مثلا تذکرۃ الخلیل میں مولوی عاشق الہی میرٹھی نے ان کے ایک عالم کی نانی کی کہانی لکھی ہے کہ جب وہ بڑھیا مر گئی تو 3 سال تک اسی حالت میں تھی کہ بستر میں ہگتی تھی, اور جب وہ مری تو اس کے پخانہ لگے ہوئے کپڑوں کو دیوبندیوں نے تبرک بنا کر رکھا اور ایک دوسروں کو سنگھاتے تھے, اور اتنی اعلیٰ خوشبو اس میں پاتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام عطورات تمام رزق جو ہے وہ فیل ہو گئے تھے. اور یہ کتاب تذکرۃ الخلیل کے صفحہ نمبر 117 پر جو میرے پاس چھپی ہوئی ہے دارالکتاب دیوبند سے, مولوی عاشق الہی میرٹھی ہے مصنف, اس نے اس کتاب میں یہ بات موجود ہے. تو یہ بتائے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نانی کے پخانے کو تبرک بنا کر رکھنا, سونگنا, اس کی دلیل قرآن و سنت سے اور ائمہ احناف سے دے, علماء احناف سے دے. اور یاد رکھے علماء احناف ہمارے نزدیک دیوبندی نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر یہ لوگ دلیل پیش کریں اور منہ مانگا انعام مجھ سے لے کر جائے. اگر سالم اب میرے سوال کا جواب نہیں دے گا, چونکہ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا, اب اگر وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا تو تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے فون کر کر کے ذلیل کریں اور اسے اس بات پر مجبور کریں کہ وہ مجھ سے بات کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کے آگے سالم کی وہ آڈیو سنیں جس کا میں نے ابھی رد کیا, اور آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اللہ و رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کیا میں نے اس کے سوال کا رد بلیغ نہیں کیا, جواب نہیں دیا, اور دیا تو اب کیا اسے میرے سوال کا جواب دینے کا حق ہے یا نہیں ہے, اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. فقط و سلام. اب آپ سالم صاحب کی آڈیو سنیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء. وقال في موضع آخر فقيه واحد اشد على الشیطان من 1000 عابد. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, ابھی آپ نے کلیم رضوی کی بکواس ملاحظہ فرمائی جس میں اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اپنے بریلوی لوگوں میں صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. جس طرح سے اس نے اس 9 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر اپنے 9 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور میں بد کلامی نہیں کرتا, میں گالیاں نہیں دیتا, تو ساری دنیا یہ دیکھ چکی ہے. بریلوی لوگ تو نہیں ماننے والے, لیکن ساری دنیا بیوقوف نہیں ہے. بریلویوں کی طرح وہ جانتی ہے کہ یہ کتنا بڑا طعان ہے اور لعان ہے. جیسا کہ اس نے کہا کہ لغت کے اندر جا کر دیکھ لو, جو بد کلائی میں نے کی وہ گالیاں نہیں ہیں. تو میں ایک حدیث سے اس کا جواب دیتا ہوں. اہل علم جو ہوتے ہیں نا وہ حدیثوں سے جواب دیتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. جب سلام کا حکم جب نازل ہوا تو کفار مکہ السلام علیکم السلام علیکم اس طرح سے مومنین اور مسلمین کو بد دعائیں دیتے تھے. السلام کے معنی برائی کے آتے ہیں, بربادی اور ہلاکت کے آتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جواب کے اندر کیا کہا, بل السلام علیکم, کہ بربادی اور ہلاکت تو تمہاری ہو, چھڑ کر کہا تھا کہ اتنا اچھا اللہ نے ایک سلام نازل کیا السلام علیکم. اس کے جواب کے اندر
لوگ السلام علیکم کہہ رہے تو حضرت عائشہ نے ایک سخت جملہ کہا تو میرے پیارے نبی جناب محمد عربی فداہ ابی و امی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیے کیا فرمایا؟ یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ سخت کلامی نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، کلیم رضوی کی اس خرافات کا جواب میں نے ایک حدیث سے پیش کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کلیم رضوی نے آگے یہ کہا کہ بے مسلمان ہونے کا مدار حنفیت پر ہی تھوڑی ہے، بریلوی حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ بھی تو کیا ہے مسلمان ہیں۔ تو میرا کلیم رضوی سے یہ سوال ہے کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ حنفی، بریلوی، مالکی اور حنبلی یہ مسلمان ہیں، یہ چار مسلک والے مسلمان ہیں اور چاروں مسلک ہی برحق ہے، لیکن یہ مسلک اعلی حضرت کہاں سے آ گیا؟ تو میرا مدعا یہی تھا، میرا دعویٰ یہی تھا کہ بھئی حنفی اور احناف اور مسلک کے احناف یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ مسلک کے اعلی حضرت بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور ایک طرف بولتے ہو مسلک کے اعلی حضرت اور دوسری طرف اعلان بھی کرتے ہو کہ مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ایک آدمی دو مسلک کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر حنفی مقلد ہو اس کے لیے شافعی مسئلے پر عمل کرنا حرام ہے، اور جو کوئی شافعی مقلد ہو اس کے لیے حنفی مسئلے پر عمل کرنا حرام ہے۔ اگر وہ اپنے مسلک سے خروج کرے گا تو وہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے گا، اور خواہش نفس کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ تو کلیم رضوی کے اس خرافات کا جواب میں نے بھی علماء اکرام کے اقوال سے ثابت کر دیا کہ وہ مسلک تو برحق ہے، اور ایک وقت میں آدمی ایک ہی مسلک کا پابند ہو سکتا ہے، مقلد ایک وقت میں ایک ہی مسلک کا پابند ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بریلوی حضرات بڑی بیوقوفانہ باتیں کرتے، احمقانہ باتیں کرتے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے، یا تو ایک مسلک کو، یا تو امام اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانو یا تو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو مانو۔ تو بھئی یہ بریلویوں کی اور بریلوی علماء کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ دو مسلک پر ایک ساتھ کیسے عمل کر سکتے؟ کوئی آدمی حنفی ہو کر یہ بولے کہ میں مسلک حنفی کو ہی مانتا ہوں، مسلک شافعی کو ہی مانتا ہوں، تو اس کے بارے میں علماء نے صاف لکھا ہے کہ ایسا آدمی خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے والا ہے اور یہ مردود ہے۔ اب یہ ایک طرف بولتے ہیں کہ ہم حنفی مسلک کی بھی ماننے والے ہیں اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کو ہی ماننے والے ہیں، تو چار مسلک تو برحق تھے، پر یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا وجود ہی نہیں ہے۔ بس میرا یہی دعویٰ تھا کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کو حنفیت سے جوڑ کر ثابت کر کے بتائیے، لیکن یہ بریلوی جواب دینے سے قاصر ہے۔ اور آگے بھی اس کلیم رضوی صاحب نے بہت ساری خرافات اور بکواس بکی ہے، جس کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جو علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی گفتگو کا میں جواب دیتا ہوں، فالتو بکواس کا میں جواب نہیں دیتا۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، 9 منٹ کی ان کی ریکارڈنگ ہے، کچھ باتیں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ اتنی ریکارڈنگ میں تو آدھا جواب ہو گیا، اتنی ریکارڈنگ میں تو میرا جواب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ذاتیات کی جو بات کی ہے، گروپ میں ایڈ کرنے کی اور واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرنے کی، سم تھنگ، یہ ساری باتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بس میرا دعویٰ یہی ہے، جتنے لوگ اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ میرا دعویٰ یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک وقت میں مقلد ایک ہی مسلک کا پابند ہو سکتا ہے، ایک وقت میں آدمی دو راستے پر ایک ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ ذرا بریلوی حضرات میرے دعوے کو اچھی طرح سمجھ لو، ایک وقت میں آدمی ایک ہی مسلک پر عمل کر سکتا ہے، یا تو حنفی یا تو شافعی یا تو حنبلی یا تو مالکی، ایک ساتھ دو مسلک پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حنفی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں۔ آدمی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو نہیں کہ اپنے ساتھ نسبتیں جڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے، نوری، برکاتی، قادری، چشتی، نشتی، فشتی، نہ جانے کیسی کیسی نسبتیں اپنے ساتھ لگاتے، تو ذرا اچھا لگتا ہے میرے نام سے اتنی ساری نسبتیں لگی ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتا صرف نسبتیں لگانے سے آدمی برحق نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے میں اپنے نام کے آگے کیا کہا، فقیر کلیم رضوی نوری برکاتی، نوری برکاتی شاید نہیں کہا، فقیر
کلیم رضوی حنفی سنی اس طرح کے کچھ الفاظ کہا ہیں اس نے، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اس نے حنفی اور سنی کہا، حنفی سنی رضوی کہا، تو ایک وقت میں آدمی حنفی بھی ہو اور رضوی بھی ہو، یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ یا تو آپ پورے مسلک کے احناف سے جڑ جائے، یا تو آپ پورے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے جڑ جائے، اس طرح کی منافقت نہ کرے۔ یہ منافقانہ چال ہے بریلوی کی کہ ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے مقلد ہے، لیکن مشہور ہونے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہونے کا جھوٹا بہانہ کرتے ہیں اور جھوٹا نام لے کر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو بریلوی حضرات اور خاص کر کلیم رضوی صاحب کرلا والا، یہ میری بات کو دھیان سے سن لے اور سمجھ لے، میرا یہ دعویٰ تمہارے سر کے اوپر تا قیامت تمہاری گردن کے اندر تلوار طرح لٹکا رہے گا کہ بریلویت کا حنفیت سے کوئی تعلق نہیں، اور مقلد ایک وقت میں ایک ہی مسلک کا پابند ہو سکتا ہے، دو مسلکوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ بریلوی بھی کان کھول کر سن لے اور دماغ کھول کر اس کو سمجھ لے۔ اور کلیم رضوی صاحب، آپ تو عالم دین ہو، آپ کو تو میری بات تو اشاروں میں سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن آپ کے لیے بھی مجھے اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال کلیم رضوی کے جوابات یا تو میں نے حدیث سے دیا ہوں یا تو علماء کے اقوال سے دیا ہوں، اور میں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی عالم دیوبند کی کتاب کا سہارا نہیں لیا۔ جیسا میں نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے کو میں نے برقرار رکھا ہے۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔